अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त पे और उसका एक कंपैरेटिव शॉर्ट एनालिसिस वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन से। तहज़ीब और सकाफ़त दो चीज़ें हैं जिसको उमूमी तौर पर मिस इंटरप्रेट किया जाता है और समझा जाता है तहज़ीब और सकाफ़त एक ही चीज़ है। तहज़ीब को हम सिविलाइजेशन कहते हैं और सकाफ़त जो है वो कल्चर है। ये हम माना नहीं है बल्कि दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक कल्चर की बात है, व्हाट वी आर, जो आइडेंटिफिकेशन है किसी भी फ़र्द की, वो कल्चर में शुमार होती है। ठीक है, वो क्या है। एंड व्हाट वी हैव, कि हमारे पास क्या है, व्हाट वी पोजेस, ये सिविलाइजेशन है। ठीक है, अफ़कार, मज़हब, नज़रियात, आइडियाज़, बिलीव्स, ठीक है, जो है आपकी मॉरलिटी, ये सारी चीज़ें कल्चर के अंदर आती हैं। आपका ड्रेस कोड। सिविलाइजेशन आपकी जो एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, आर्किटेक्ट, ये सारी सिविलाइजेशन में आती। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये हम माना नहीं है। और फिर तहज़ीब वसीला है जो माहौल को तैयार करता है कि उसके अंदर कल्चर कैसे प्रमोट हो। फिर सकाफ़त जो है उसका प्रचार भी जो है वो तहज़ीब से होता है। फिर तहज़ीब के ज़रिए जो सकाफ़त है, आपका कल्चर एक एरा से दूसरे एरा में शिफ्ट होता है, मुंतकिल होता है। फिर तहज़ीब की पैमाइश मुमकिन है, लेकिन सकाफ़त को आप मैयर नहीं कर सकते चूँकि वो बिलीव और आइडियाज़ होते हैं। ठीक है, तहज़ीब उमूमी तौर पे आपकी मेटलिस्टिक जो वर्ल्डली एडवांसमेंट्स हैं उनसे बहस करती है, जबकि सकाफ़त जो है वो आपकी रूह से, इंटरनल फीलिंग से, आपके एक्शन से, प्रैक्टिसेस से जो है वो मुदय्यन होती है। तो अगर हम इस्लामिक कल्चर की बात करें, इस्लामी सकाफ़त की, तो उसकी बुनियाद 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है और 6 पिलर्स ऑफ फेथ, यानी 5 अरकान ईमान और इस्लाम और 6 अरकान ईमान, ये इस्लामी सकाफ़त की बुनियाद है। और उसमें सबसे पहली बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो अक़ीदा तौहीद है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। तो ये हमारा बेस लाइन है जो किसी भी आइडियोलॉजी का बेस होता है। और इसी बुनियाद पे मुल्क पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट बना था कि यहाँ पे हम इस्लामिक कल्चर को पोर्ट्रे करेंगे, एक्सपेंड करेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इस्लामिक कल्चर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर है। यानी हमारी असास, हमारी बुनियाद कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब हम ला इलाहा की बात करते हैं तो इस्लामिक कल्चर इससे ये प्रमोट होता है कि हमें दर दर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दर है, बड़ा कंफर्ट जोन है कि उसी की तरफ अपनी हाजात, उसी की तरफ अपना लाइन ऑफ एक्शन और उसी पर तवक्कुल करें और उसी के सामने जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं, आंसरेबल बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह। और सारी सुप्रीम अथॉरिटीज़ अल्लाह की। देखिए, कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है इंसान जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है कि डिवाइन लॉ है, एक अथॉरिटी है और एक अथॉरिटी को मानने में आसानी भी होती है। तो उसकी कमांडमेंट कुरान की सूरत में है और मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बना के भेजा है, आपके अक़वाल वर्बल सेइंग, आपकी हदीस और सुन्नत व सीरत, यानी ये दो बेस लाइन्स हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की भी कि कुरान और सुन्नत, इसके मुताबिक यहाँ लॉ मेकिंग होगी, प्रैक्टिस होगी और इस्लामिक कल्चर को प्रोमोट किया जाएगा। तो आज हम देखते हैं कि इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में तो बहुत रिच है, इसमें इंक्लूसिवनेस भी है, डाइवर्सिटी भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीरियड से अगर देखा जाए तो ऑनवर्ड जब मिडीवियल पीरियड था 700 से 1200 तक, तो उसमें इस्लामी तहज़ीब ने बड़ा अपने आप को प्रोमोट किया। वहाँ पे कल्चरल एडवांसमेंट थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग थी, एजुकेशन हो जाए, चाहे आपके आर्किटेक्ट हो जाए, चाहे आपके दीगर ऑर्नामेंट्स हो जाए। मुसलमान साइंटिस्ट ने, पॉलिटिकल जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, चाहे वो मेडिसिन इंडस्ट्री है, तिब है, ठीक है, हर इंडस्ट्री में मुसलमानों ने उसको जो है वो प्रमोट करके आगे तक पहुंचाया और ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। आज अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इस्लामिक कल्चर जो है वो कहीं हमें मादूम नज़र आ जाता है, चाहे वो हमारे आइडियाज़ और बिलीव्स हैं उसके अंदर या तो कमी है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। आइडियाज़ तो फॉर्म है लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ अंदाज से की जाती है। तो इस पे हमें एक कॉन्सेंसस डेवलप करना होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के ज़रिए जो कल्चर हम प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे हमारा वे ऑफ़ टॉकिंग है, वे ऑफ़ कम्युनिकेशन है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, फिर इसमें सोशल एस्पेक्ट इस्लाम का जो नेबर्स के राइट्स हैं, पेरेंट्स के, कम्युनिटी लाइफ है,
پھر مسجد ایک سینٹر ہے، کمیونٹی سینٹر، جہاں سے اسلامک کلچر کی پروموشن ہوتی ہے، نہ صرف ویکلی بیسس پہ جمعہ سرمن میں، بلکہ ڈیلی 5 ٹائم پریئرز، اس کے صرف ہم روحانی اسپیکٹ سمجھ سکیں، وہ اسلامی تہذیب کو بھی پروموٹ کرتی ہے۔ مسجد جو ہے وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جہاں برادرہڈ، فریٹرنٹی، لوگ آپس میں 5 وقت ملتے ہیں، شیئرنگ آف آئیڈیاز ہوتی ہے، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو پتہ چلتا ہے نماز میں نہیں ہے، اس کے لیے جا کے پوچھتے ہیں۔ تو کلچر کی ٹائز جو ہیں، ایک برادرہڈ، ایک مسلمان کو دوسرے سے جوڑنا اور اس کے پرابلمز کو سالو کرنا، وہ آپ کا سینٹر ہے، کمیونٹی سینٹر ماسک۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پارلیمنٹ ہوتی تھی، وہی جوڈیشری ہوتی تھی، وہیں سے فیصلے ہوتے تھے، وہیں سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوتی تھی جو لوگوں کے درمیان ایک چیریٹی کا معاملہ ہے۔ تو آج ہم پاکستان میں اگر سٹینڈرڈ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کا درجہ دے کے اسلامک کلچر کی وہ جو ایک ریوائول ہے اس کی طرف جانا پڑے گا، جو پہلے دور میں تھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوسرا آسپیکٹ جو آپ کا ہے جسٹس کا نظام، اس میں ڈسٹریبیوٹیو جسٹس ہے، جو پہلے آپ اتنا ویل آف کر دیں لوگوں کو کہ ان کی بیسک نیسیسٹیز پوری ہو جائیں، جو آرٹیکل 38 بھی کہتا ہے۔ تو اسلامک کلچر کے اندر پہلے ضروریات زندگی کا تحفظ کیا جاتا ہے تاکہ جان کا تحفظ ہو، ویلتھ کا، اور یہ آبجیکٹیوز آف شریعہ بھی ہیں۔ پھر آپ ریٹریبیوٹیو جسٹس میں آتے ہیں، کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا نظام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب و ثقافت کے ذریعے اتنی رچ ہے کہ ہم دنیا میں اسلام کی پروموشن، جیسے حج کے پلگرم ہے، اسلامک کلچر کا بہت بڑا ایک ایکسپلوریشن ہے کہ مسلمان ایک ڈریس میں ہوتے ہیں، سنگل وائٹ ڈریس، اینڈ وائٹ ڈریس از سمبل آف پیس، اور وہاں پہ یونٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ چین آف کمانڈ کے لیے جو جملہ بولا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ یونٹی آف کمانڈ ہے مسلمان جہاں سے سیکھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، سپریم پاور، سپر پاور، آلمائٹی اللہ۔ تو یہ جب حج کے موقع پر ہم سلوگن بلند کرتے ہیں تو وہاں پہ ایتھنک ڈویژن، لینگویج، ریس، کلچر کچھ نہیں ہوتا، ایک ہی کلچر ہوتا ہے، اس کی سپرمیسی وہ اسلامک کلچر ہے، وہ اللہ کی وحدانیت ہے، وہاں پہ سارے پریکٹس کرتے ہیں۔ جب ہم حج کے موقع پر اکٹھے یونائٹڈ ہوتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اس کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے 57 اسلامک کنٹریز ایک باٹم لائن کیوں نہیں لیتے؟ تو میں جو سمجھا ہوں اسلامک کلچر اور سویلائزیشن کو کہ آپ باٹم لائن یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اکٹھے ہو جائیں، باقی نیچے جو ضروری فروعات ہیں وہ الگ ہیں، سوشل لائف، اکانومک لائف، انڈیویجول لائف، بلیف، یہ تو سارے مسلمانوں کے سانجے ہیں۔ ایک اللہ ہے، اتھارٹی سپریم ہے، ایک رسول ہے، رول ماڈل، ایک قرآن ہے، ڈیوائن کمانڈمنٹ، ایک سنہ ہے، تو پھر آپ میں جھگڑا کس بات کا، کانفلکٹ کس بات کا؟ تو یہ بیسکس پہ آپ اکٹھے ہو جائیں، اور جو سوشل اسپیکٹ ہے اسلام کا 80% سے زیادہ ہے اس پہ فوکس کریں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حج کو اسپریچول ٹورزم تو ہے، ریلیجس ٹورزم تو ہے، اسلامک سویلائزیشن کلچر کو انرچ کرنا ہے تو پالیسی میکنگ آپ کی وہ حرمین شریفین میں بننی چاہیے۔ جس دن آپ حرمین شریفین کو اپنی ڈیسیژن میکنگ، اپنا کانسٹیٹیوشن، پالیسی میکنگ بنا لیں گے تو اس وقت سے کلچر بھی انرچ ہوگا، اور مسلم ورلڈ جو ہے وہ امہ میں پریکٹیکلی کنورٹ ہوگی۔ ویسے تو امہ ہے لیکن اس وقت 57 اسلامک کنٹریز ود دیئر ڈفرینٹ ٹیریٹوریل باؤنڈریز، اپنے کانسٹیٹیوشن ہیں، لاز ہیں، رکھیں اپنے، لیکن ایک سپریم لا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ حرم شریف میں 57 اسلامی ممالک کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ان کے کنگز، فارن منسٹر، وہاں پہ جمع ہو جائیں اور حج کے موقع پر یہ طے کر لیں کہ آئندہ کے بعد ہماری جوائنٹ فارن پالیسی حرمین شریفین سے اناؤنس ہوگی، ہماری ایتھیکل پالیسی مدینہ منورہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اناؤنس ہوگی، ہماری سوشل سیکٹر ربا فری اکانومی کا وہاں پہ آپ ایجنڈا لے کے آئیں۔ تو یہ بنیادی طور پر چیزیں جو میں سمجھتا ہوں ایک پیرامیٹر ہے اکٹھے ہونے کے لیے، وہ وہاں پہ ہونا چاہیے۔ جب وہاں سے آواز بلند ہوگی تو الٹیمیٹلی ہمارے کانفلکٹ، سیکٹیرین ڈویژن ختم ہو جائے گی، کہ ہمارے رولرز دیکھیں وہاں پہ اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک برادرہڈ کا، یونائٹی کا پیغام دیا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں OIC ہو، عرب لیگ ہو، اسلامک آرگنائزیشن جتنی بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہیں، وہ ایک گلوبل ڈائلاگ، ایک گلوبل کانفرنس کریں اس پہ کہ ہم نے یونٹی آف کمانڈ پہ اکٹھا ہونا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری بنیاد ہے، یہ ہماری سروائیول ہے۔ اسی کلمے پہ پاکستان بنا، یہی کلمہ دنیا کے مختلف ممالک میں رائج ہے، لیکن ہم نے اس کی اسلامائزیشن اور ایکسپلوریشن آف اسلامک کلچر کیسے کرنی ہے، اس کے لیے بہترین موقع حج کا موقع ہے، اور حج کو
پولیٹیکل ٹورزم بھی بنائیں، فورن پالیسی ٹورزم بھی بنائیں، اپنا جتنا میکنزم ہے جب وہاں سے اناؤنس ہوگا تو ہر ملک اپنے قانون کے اندر وہ پروویژن جو حج کے موقع پر ڈیسائیڈ ہوں وہ اس میں انکلوڈ کریں، پھر دیکھیں معاشرے میں کیسے خوشحالی ترقی آتی ہے۔ تو تکمیل پاکستان موومنٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر فیصلے ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے دل و دماغ میں تو ہے، ہماری پریکٹس میں بھی آ جائے۔ تکمیل پاکستان چاہتی ہے لا الہ الا اللہ جو ذہنوں میں ہے، دلوں میں ہے، نکل کے ہمارے ہاتھوں میں آ جائے، ہمارے کردار بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہوں، ہماری سیرت بھی لا الہ الا اللہ کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہو، تو یہ کلمہ مظہر بن جائے ہماری پریکٹسز میں، اس کا عکس نظر آئے ہماری ویلیوز کے اندر، اس کا عکس نظر آئے ہمارے ڈریس کوڈ کے اندر، تاکہ معاشرے سے ولگیرٹی ختم ہو۔ لا الہ الا اللہ جب تک ہمارے جوانوں کے اندر نہیں آئے گا، چاہے وہ بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے اندر نہیں آئے گا، اس وقت تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو تکمیل پاکستان موومنٹ معاشرے کے اندر موڈیسٹی لانا چاہتی ہے، جسٹس لانا چاہتی ہے، ایکویلٹی لانا چاہتی ہے۔ وہ تب آئے گا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے سینوں سے نکل کر ہمارے افعال، اعمال اور کردار میں آ جائے۔ سنت و سیرت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کتابوں میں سجایا جائے، اس کو معاشرے میں لاگو کیا جائے۔ جب معاشرے میں قرآن و سنت ہوگی تو ظلم نہیں ہوگا، دہشت گردی نہیں ہوگی، ناانصافی نہیں ہوگی، لوٹ مار نہیں ہوگی، فساد انگیزی نہیں ہوگی، ڈپریشن نہیں ہوگا۔ اگر ان ساری روحانی، مادی اور جسمانی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم تلے جمع ہونا پڑے گا۔ یہ پرچم وحدت کی علامت ہے، یہ نعرہ اتحاد کی علامت ہے، اور یہی نعرہ پاکستان سمیت تمام مسلم دنیا کو مسائل کے حل سے نکال سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔